نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اوزان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلا سبق جو ہم سب کو بار بار یاد دلائے جانے کی ضرورت ہے وہ ایمان کا سبق ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم ایمان کی حالت میں رہو۔ نفع دینے والے صرف اللہ، نقصان صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا تو اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ جب انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو گناہوں سے ڈرنے کے بجائے سود کا گناہ، بیاج کا گناہ، بے پردگی کا گناہ، بے نمازی پن کا گناہ، ان گناہوں سے ڈرنے کے بجائے بھلامے سے ڈرتا ہے، مرچی سے ڈرتا ہے، لیموں سے ڈرتا ہے، اور کوئی پلیتا نظر آ جائے تکیے کے نیچے اس سے ڈرتا ہے، کسی پلنگ کے نیچے لیموں نظر آ جائے تو اس سے ڈرتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرو۔ اس دنیا میں خوشی کے ساتھ غم بھی ہے، نعمت کے ساتھ مصیبت بھی ہے۔ نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ شکر ادا کیا جائے، مصیبت کا تقاضا یہ ہے کہ صبر کیا جائے۔ عجیب بات ہے، مصیبت میں اللہ یاد نہیں آتا، نعمت میں شکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیسی بد نصیبی ہے اس انسان کی، بیماری تھوڑے دن کے لیے بڑھ جائے، اولاد ہونے میں تاخیر ہو جائے، کاروبار چلنے میں دیری ہو جائے، رشتہ آنے میں لیٹ ہو جائے، اور گھر میں دو چار آدمی مسلسل بیمار ہونے لگ جائے تو لوگوں کا ذہن بھٹکنے لگ جاتا ہے۔ اب کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا، اور اللہ بچائے کسی جادوگر کے پاس جانا پڑے گا۔ ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ ہم سے کون سا گناہ ہو رہا ہے، ہم کون سا عمل کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اگر مصیبتیں نہ ہوتی، صبر کا ثواب نہ ہوتا تو ہم اللہ کے پاس خالی ہاتھ چلے جاتے۔ ہمارے پاس کوئی زیادہ تہجد نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی زیادہ تلاوتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ان مصیبتوں میں صبر کے ذریعے سے ہمیں اجر دیتے رہتے ہیں، صبر کے ذریعے سے اجر دیتے رہتے ہیں۔
دوسری بات، سنت پر آؤ، بدعت کو چھوڑو۔ شادی میں بدعتیں، عقیقے میں بدعتیں، بدعت کی طرف، نئے طریقوں کی طرف، نئے رواج کی طرف چھوڑو، سنت کی طرف آؤ۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جس عمل کی بدعت پر بھی چلیں گے، جس عمل کے رواج اور فیشن پر چلیں گے، اس عمل کی سنت ضرور نکل جائے گی، اس عمل کی سنت ضرور نکل جائے گی۔ سنت طریقے میں بہتری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ابو عبد الرحمن کو بچے بہت دیر سے ہوئے۔ جب اولاد ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اونٹ ذبح کر کے عقیقہ کروں گا۔ حالانکہ عقیقے میں اگر صلاحیت ہو تو لڑکی کے لیے 1 بکرا، لڑکے کے لیے 2 بکرے، سادے سیدھے انداز میں اپنی حیثیت کے مطابق کھلا دے پلا دے، دوسرے حقوق میں کوتاہی کرے بغیر، یہ سنت ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں بھیا، اونٹ نہیں بکری ہی ذبح کرنا چاہیے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنے آپ کو سنت والے طریقے پر لائیے۔ تیسری بات میری دینی بہنوں، یہ حج کا موقع ہے، قافلے حج کو جا رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس آج کل کے اعتبار سے 7 لاکھ روپیے ہیں، اتنا سونا ہے، اتنی زمینیں ہیں، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ فرض حج ادا کرنے سے ہی ادا ہوگا۔ عمرہ کرنے سے فرض حج ادا نہیں ہوتا، عمرہ کرنے سے فرض حج ادا نہیں ہوتا۔ حج بڑھاپے کی عبادت نہیں ہے، جوانی کی عبادت ہے۔ حج اللہ کی محبت میں ڈوب کر کرنا، مینا، عرفات، مزدلفہ، پھر مینا، طواف، شیطانوں کی کنکریاں سیکھ کر کرنا، زندگی بدلنا۔ حضرت ہاجرہ کا قربانی کا جذبہ، حضرت اسماعیل کا مان کر چلنے کا جذبہ، یہ روح آ جائے، دعوت کا درد آ جائے، پورے عالم میں دین کے پھیلانے کا، خاندان قبیلے کا فرق ختم ہو جائے، ساری رسموں کو پیر کے نیچے رگڑ دیا جائے، دفن کر دیا جائے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں اعلان فرما دیا۔ فرض حج کی فکر کرو، فرض حج کی فکر کرو۔ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ چونٹی نے ارادہ کیا کعبے کو جانے کا، اللہ نے کبوتر کے پیروں پر بٹھا دیا۔ فرض حج کی نیت تو کرو، اللہ تعالی نے اتنی سہولتوں سے نوازا ہے۔ اور اچھی طرح یاد رکھو کہ عمرہ کرنے سے فرض حج ادا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو جانے کا موقع نہیں ملا، وہ لوگ اشراق کی نماز کا اہتمام کریں، مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ علم کے حلقوں میں بیٹھیں، کسی عالمہ حافظہ بہن کے پاس بیٹھیں، آن لائن یا آف لائن پڑھیں، ہر قدم پر مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو محبت سے دیکھیں تو بھی مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔
یہ وہ اعمال ہیں جو یہاں پر رہ کر ہم کر سکتے ہیں، حج جانے بغیر بھی یہاں پر رہ کر کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قربانی کا زمانہ آ رہا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعة ان يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ دے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آج کل کے موٹے حساب سے جس کے پاس 47,000 ہو، 50,000 کی رقم ہو، یا اتنا سونا چاندی ہو، یا اتنی زمین ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ قربانی کا اہتمام، 4 بہوؤں کے پاس اتنا پیسہ ہے، 50,000 کے برابر سونا چاندی ہے، تو 4 قربانی دینا پڑے گا۔ 5 بیٹوں کے پاس ہے تو 5 قربانیاں دینی پڑیں گی۔ چاہے آپ بڑے جانور میں حصہ لیجئے، چاہے آپ 4 بکرے لا کر کاٹیے۔ لوگ نفل قربانی تو دیتے ہیں، واجب قربانی نہیں دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا چاہتے ہیں، اپنے مرحوم دادا دادی نانا نانی کی طرف سے قربانی دینا چاہتے ہیں، لیکن اپنی واجب قربانی نہیں دیتے ہیں۔ پہلے واجب قربانی دینا چاہیے، پھر اس کے بعد نفل قربانی لا کر دینا چاہیے۔ مہنگا بکرا خریدنے سے بہتر ہے کہ 4-5 بکرے خریدے جائیں۔ نمائشی قربانی مت دیجیے، مستحقوں کے نفع والی قربانی دیجیے۔ اپنے ہی محلے میں نے آپ کے پاس بکری کی ٹانگ بھیجی، آپ نے میرے پاس پائے بھیجے، یہیں پر ہم ایکسچینج کر لیتے رہیں۔ اس سے بہتر ہے ہم اڑیسہ میں ہم اپنی قربانی دیں، بھروسے کے لوگوں کے ذریعے سے ارتداد زدہ علاقے میں دیں، جو وشاکھاپٹنم وغیرہ کا علاقہ ہے، صفا بیت المال ہے، ختم نبوت کی تنظیم ہے۔ یہ ارتداد زدہ علاقے میں جہاں پر لوگ شکیلی بن گئے، فیاضی بن گئے، قادیانی بن گئے، عیسائی بن گئے، ایسے علاقوں میں جا کر جو لوگ قربانی دیتے ہیں، جو تنظیمیں دیتے ہیں، ان تنظیموں کا تعاون کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دو۔ بلڈنگوں کی فکر تو بہت ہے، سونے چاندی کی فکر بہت ہے، اور دبئی اور امریکہ جانے کی فکر تو بہت ہے، لیکن اولاد کی تربیت کی فکر نہیں ہے۔ تربیت کرنے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ کرتا پائجامہ پڑھایا جائے، کرتا پائجامہ پہنا دیا جائے، یا قرآن نورانی قاعدہ پڑھا دیا جائے۔ تربیت کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ مدرسے میں داخل کرا دیا جائے، ستانے پر جماعت میں بھیج دیا جائے۔ تربیت کا صرف اتنا مطلب نہیں ہے۔ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی اہمیت، موجودہ زمانے میں گمراہ کرنے والے فرقے، تربیت کا مطلب یہ ہے اس زمانے میں اسلام پر اعتراضات کے جوابات، بچوں کے اندر فتنوں کے مقابلے میں ڈٹ کر رہنے کا جذبہ، علماء کی صحبت، اللہ والوں کے تذکرے۔ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بڑھتی عمر میں عورتوں کو، بچیوں کو بتلایا جائے محرم کون ہے، نامحرم کون ہے، پردہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، پردہ کرنے کا فائدہ کیا ہے،
سسرال میں کیسے رہنا ہے، میکے میں کیا سیکھنا ہے۔ میکے میں جو بچی سیکھتی نہیں ہے وہ سسرال میں کبھی کر نہیں پاتی ہے۔ جن بچیوں کا دل میکے میں اٹکا رہتا ہے وہ بچیاں کبھی اپنا گھر آباد نہیں کرتی ہیں۔ جو بچیاں ہمیشہ سسرال کی شکایتیں میکے میں پہنچاتی رہتی ہیں وہ کبھی اپنے سسرال کا دل جیت نہیں پاتی ہے۔ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم پوری منصوبہ بندی کے ساتھ جیسے ہونی چاہیے۔ آپ اگر گاؤں میں رکھ کر تعلیم نہیں دے سکتے، گجرات بھیجیے، حیدرآباد بھیجیے، بنگلور میں معیاری مدرسوں میں بھیجیے۔ اللہ کی نیک بندیوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ نہیں، بلکہ اپنے بچوں کو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں بھیجا، ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں بھیجا۔ حضرت امام بخاری کو ان کی امی نے رشیا سے بغداد، مکہ، مدینہ تک بھیجا ہے۔ اندھی محبت اولاد کو ترقی کرنے نہیں دیتی۔ ہم گھروں میں اولاد کو رکھ لیں گے اور تربیت نہیں کریں گے تو گویا اپنی اولاد کو ذبح کر لینا ہے، اپنی اولاد کو جیتے جی ان کی صفات اور کمالات کو قتل کر دینا ہے۔ اچھے مدرسوں کا انتخاب، قربانی دیجئے، قربانی دیجئے۔ اولاد کی تربیت میں تھوڑا سا کھانے پینے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، گھر میں بھی ہوتی ہے، مدرسے میں بھی ہوتی ہے۔ کبھی سردی بخار مدرسے میں بھی آتا ہے، گھر میں بھی آتا ہے، لیکن معمولی بخار کے بہانے سے بچوں کو مدرسے سے نکال لیا گیا، خلیری بہن کی شادی کے لیے، چچیری بہن کی شادی کے لیے، اور پرنانی سکردادی اور پرنانی پردادی کے جنازے پر ایک ایک ہفتہ غیر حاضری کر دی گئی۔ اس طرح سے تو کسی بچے کی تربیت نہیں ہوگی، اس طرح سے کسی بچے کی تربیت نہیں ہوگی۔ بچوں کو اپنے گھر لانے کے بجائے خود ان کے اسکول میں، خود ان کے مدرسے میں جا کے ملاقات کر آؤ۔ ہمارا ان سے ملاقات کے لیے جانا زیادہ بہتر ہے بچوں کو بار بار اپنے گھروں میں بلانے کے مقابلے میں۔ بچوں کی یاد کس ماں کو نہیں آتی، بچوں کی یاد کس باپ کو نہیں آتی۔ مدرسے میں ڈالنے کے بعد، ہاسٹل میں ڈالنے کے بعد، اپنی نگاہوں سے دور کرنے کے بعد جب روح تڑپنے لگ جائے، جب آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جائیں، تو جب ہم سجدے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تب یہی آنسو ہماری نسلوں کی قسمت کو بدلیں گے۔ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ شادی میں فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، استخارہ کا مطلب کیا ہے، خواب دیکھنا ضروری نہیں، مشورہ کرنا ضروری ہے، دل کے رجحان کا ہونا ضروری نہیں۔ جہاں پر دین کی حفاظت ہے وہاں پر نکاح کرنا چاہیے۔ طلاق میں جلد بازی مت کرو، خلا میں جلد بازی مت کرو۔ ایما امرأۃ سألت زوجہا الطلاق بغیر ما بأس حرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ جو عورت بغیر کسی عذر کے طلاق مانگے اللہ اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دیتے ہیں۔ لعن اللہ الذواقین والذواقات۔ اللہ تعالی لعنت برساتے ہیں، رحمت سے دور کر دیتے ہیں ان عورتوں کو جو نکاح بھی بار بار بغیر دریافتی کے جلدی جلدی کرتے ہیں اور جلدی جلدی طلاق اور خلا لے لیتے ہیں۔
یہ بھی غلط ہے کہ طلاق اور خلا معمولی بہانوں سے، علماء سے مشورے کے بغیر معمولی بہانے سے طلاق دینا، خلا لینا، یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر صلح کرنے کی کوئی کوشش نہیں، جوڑ بالکل ہو نہیں پا رہا ہے، بالکل سمجھ نہیں پا رہے ہیں، بالکل سدھرنے کی امید نہیں ہے، پھر بھی زبردستی بیٹے کو کہنا کہ نہیں اسی کے ساتھ رہ، پھر بھی زبردستی بیٹی کو کہنا کہ اسی کے ساتھ رہ ورنہ مر جا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ نکاح کو کوئی کپڑے بدلنے کی طرح بھی نہ سمجھے اور نکاح کو جنم جنم کا رشتہ بھی نہ سمجھے دوسری قوموں کی طرح۔ ایمرجنسی ایگزٹ ہے اسلام میں، ایمرجنسی سچویشن اگر پیدا ہو جاتی ہے علماء کے مشورے سے ایمرجنسی ایگزٹ کو اپنایا جا سکتا ہے، اپنایا جا سکتا ہے۔ تربیت یہ ہے کہ بچوں کو غیرت مند بنایا جائے، خوددار بنایا جائے، محنت کرنے کا عادی بنایا جائے، حرام مال سے بچایا جائے۔ بیٹا لون تو نہیں لا رہے ہو، کہیں سے بیاج کا مال تو نہیں لا رہے ہو، کہیں پر سونا گروی رکھ کر رہن کا پیسہ تو نہیں لا رہے ہو، بیٹا کہیں انشورنس کی رقم تو نہیں لا لیا، کہیں پر سے جوا کھیل کے تو نہیں آیا، کہیں قرض تو نہیں بڑھ رہا ہے۔ یہ گاڑی خرید کر لائے ہو قرض کے ذریعے سے لائے ہو، یہ کپڑا لائے ہو قرض کے ذریعے سے لائے ہو۔ کمانے اور خرچ کرنے کی سنتیں ہیں، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، کہ وہ تھوڑا سا مال جو تیرے لیے کافی ہو جائے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تجھے اللہ سے غافل کر دے۔ کمانے خرچ کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اندھا دھن خرچ کرتے جا رہے ہیں، دبئی گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حیدرآباد گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ قرض پر قرض بڑھ رہا ہے، قرض تو دیتے نہیں، پکنک کے لیے جا رہے ہیں، سونا خرید کے لا کے دے رہے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ پہلے قرض ادا کیا جانا چاہیے، پہلے بیاج کے دلدل سے نکلنا چاہیے، پہلے سال کی زکوٰۃ دینا چاہیے، پہلے بہنوں کی میراث ادا کرنا چاہیے، پہلے پارٹنر کے پیسے واپس کرنا چاہیے، بجائے یہ سب کرنے کے گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، امریکہ یورپ دبئی گھومنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ تربیت یہی ہے کہ بچوں کو قناعت سکھائی جائے، ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ کے دیے پر راضی ہو جا، سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ اپنے بچوں کو مستقل مزاجی سے پڑھائی کا کام پورا کریں، مستقل مزاجی سے ایک دکان میں بیٹھیں، مستقل مزاجی سے ایک کاروبار کریں، اس کی عادت ڈالنا چاہیے۔ صبح سویرے نکل جائیں اپنے کاروبار کو، صبح کے وقت میں برکت ہے۔ بورکت هذه الامة فی بکورها، ایک کاروبار ابھی سیٹ بھی نہیں ہوا دوسرے کاروبار میں ہاتھ ڈال دیا، ایک کاروبار میں ابھی جمع بھی نہیں نوکر کو بٹھانا شروع کر دیا، ایک کاروبار میں دو پیسے آئے بھی نہیں مہنگی گاڑیاں مہنگے فون خریدنا شروع کر دیا، ایک کاروبار ابھی سمجھا بھی نہیں اور ہفتہ 10 دن مہینہ 2 مہینے بیٹھے بھی نہیں فوراً چینج کرنے لگ گیا۔ یہ سب غلط طریقے ہیں۔ تھوڑے وقت میں زیادہ کمانے کا جذبہ، تھوڑے وقت میں بل گیٹس بننے اور بڑے مالدار بننے کا جذبہ، یہ آدمی کو حرام مال کے کمانے کی طرف لے جاتا ہے، جوے اور سٹے کی طرف لے جاتا ہے۔ تھوڑے وقت میں جلدی مالدار بننے کا جذبہ یہ فراڈ کی طرف لے جاتا ہے، چوری ڈکیٹی کی طرف لے جاتا ہے، یہ حرام خوری کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنی اولاد میں برابری کرو،
اپنی بہوؤں میں برابری کرو، اپنے پوتروں میں برابری کرو، اپنے نواسوں میں برابری کرو، اعدلوا بین اولادکم، تو ان کے دل بھی جڑے رہیں گے۔ اگر برابری نہیں کی، ایک بہو کو زیادہ چاہا، دوسری بہو کو نظر انداز کر دیا۔ زندگی میں اگر جائیداد تقسیم کرنا ہے تو سارے بیٹے بیٹیوں کو برابر دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے، علماء سے پوچھئے کہ اگر زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا ہے تو بیٹے اور بیٹی میں، چھوٹے اور بڑے بیٹے میں برابر تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر فرق کرنا ہے تو مسئلہ پوچھ لیجئے۔ مرنے کے بعد اگر میراث تقسیم کرنا ہے تو شریعت نے ایک ایک پائی طے کر رکھی ہے، بیٹوں کو ڈبل اور بیٹیوں کو سنگل ملتا ہے عام طور پر، اس لیے کہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھے، اپنی بہنوں کا استقبال کرے، اپنی بہنوں کے سسرال کے حالات پر نظر رکھے۔ اگر اس کا شوہر مر جائے تو دوبارہ ان بہنوں کا نکاح کروائے، بوڑھی ماں کی خدمت کرے، بوڑھے باپ کی ضرورت پوری کرے۔ اس لیے بیٹوں کا حصہ بیٹیوں سے زیادہ رکھا گیا ہے میراث میں۔ ہمارے گھر میں جنازہ اٹھا اور بہت نیک بندی کا جنازہ اٹھا۔ ہم نے کورونا کے 2 سال دیکھے، ہم نے بڑے بڑے زلزلے دیکھے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیا آئی؟ بڑی بہن موجود ہے، چھوٹی بہن کا انتقال ہو گیا، ساس موجود ہے اور بہو کا انتقال ہو گیا۔ دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ آنے میں پہلے بڑا بھائی آیا، پھر منجلا بھائی آیا، پھر چھوٹا بھائی آیا، لیکن موت کے آنے میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کبھی چھوٹا مر جاتا ہے، کبھی پہلے منجلا مر جاتا ہے۔ موت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، اپنی قضا نمازوں کی فکر، اپنے قضا روزوں کی فکر، اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی فکر، اور اسی طریقے سے قرآن سیکھنے کی فکر، تجوید سیکھنے کی فکر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی سیکھنے کی فکر، قدم قدم پر سنتوں پہ عمل کرنے کی فکر۔ مرنے کے بعد مرنے والے کے مال سے پہلے کفن دفن کا خرچہ نکالا جاتا ہے، پھر مرنے والے کے مال سے اس کا قرضہ ادا کیا جاتا ہے، پھر مرنے والے نے اگر وصیت کر رکھی ہے 1/3 مال میں تو وصیت پوری کی جاتی ہے، اور پھر چوتھا کام مرنے والے کی میراث کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ جس کے گھر میں جنازہ ہو ان کو کھانا کھلانا سنت ہے، ان کے گھر میں کھانا بھیجنا سنت ہے۔ ہم لوگ الٹا کرتے ہیں، اس کے گھر میں کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ گھر میں جنازہ رکھا ہے، لوگ کھانے کے لیے جائیں گے، تیسرے دن کھانے کے لیے جائیں گے۔ یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے، یہ بے رحمی اور بے شرمی ہے کہ جس کے گھر میں جنازہ ہو وہاں کھانا پہنچانے کے بجائے آدمی کھانا کھانے کے لیے جائے۔ دوسری بہنوں کو بھی چاہیے، موت آنے کے لیے کوئی بیماری نہیں ہے، موت آنے کے لیے بڑھاپے تک پہنچنا ضروری نہیں، موت آنے کے لیے کوئی ہارٹ اٹیک، کوئی شوگر ضروری نہیں۔ شوگر والا باقی رہ گیا، بغیر شوگر والے مر گئے، ڈائلیسس والے باقی ہیں، ڈائلیسس کو لے جانے والا مر گیا، ہارٹ کا ڈاکٹر مر گیا، ہارٹ کے پیشنٹ زندہ ہیں۔ کوئی اپنی زندگی کے نشے میں نہ رہے، کوئی اپنی زندگی کے نشے میں نہ رہے۔ ہر بہن اپنی آخرت کی تیاری، اپنی آخرت کی تیاری۔ ملک میں کیا چل رہا ہے؟ نئی تعلیمی پالیسی بن گئی، اب ہوم ورک کروایا جا رہا ہے، لکھ کر لاؤ تمہارے گھر کے آس پاس کتنی چیزوں کی پوجا ہوتی ہے،
درخت کی پوجا، سانپ کی پوجا، بندر کی پوجا، چوہے کی پوجا، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا لکھ کر لاؤ۔ یوگا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سوریہ نمسکار کرنے سے تمہاری روحانیت میں کیا ترقی ہوئی؟ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ تعلیمی پالیسی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو بگاڑا گیا اور مسلمانوں کی تاریخ کو مٹایا گیا تاکہ ان کی نسل اپنے بڑوں کو نہ پہچانے، ذہنی غلام بن جائے۔ اور یہاں کے جو تھوڑے سے برہمن ہیں، یہاں پر جو تھوڑے سے اونچی ذات کے لوگ ہیں، وہی اونچی ذات کے لوگوں کے نوکر بنے رہیں۔ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانا ہے، ووٹ ڈالنا ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے وقت پر اپنے بچوں کی شادی نہیں کی، ہم نے اپنی بچیوں کی شادی نہیں کی، فون ہاتھ میں تھما دیے گئے، کو ایجوکیشن میں بٹھایا گیا، آٹو میں بس میں بٹھا کر دور دور بھیجا گیا، ہماری بیٹیاں غیر مسلم مردوں سے نکاح کرنے لگ گئی، بے حیائی کے واقعات، مندروں میں شادی کرنے کے واقعات، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں، یہ آپ کے اور میرے گھر میں ہو رہا ہے، یہ آپ کے اور میرے گھر میں ہوگا۔ اپنے اسکول قائم کرنا ہے، اپنے کالج قائم کرنا ہے، بڑے بڑے وینچر بنا سکتے ہو، لاکھوں کے مکانات بنا سکتے ہو، اپنا پرائمری والا اسکول نہیں شروع کر سکتے؟ اپنا پری پرائمری کا اسکول شروع نہیں کر سکتے؟ کیا ٹیوشن سینٹر بھی شروع نہیں کر سکتے؟ ایوننگ کالج بھی شروع نہیں کر سکتے؟ کہ سنڈے کلاسز نہیں چلا سکتے؟ کہ جن سنڈے کلاسز میں بچوں کو بٹھا کر نیو ایجوکیشن پالیسی کے جو زہریلے اثرات اسکولوں میں سکھائے گئے، اس کا توڑ ہے ایوننگ کالج میں، ایوننگ اسکول میں، ایوننگ ٹیوشن سینٹر میں۔ ہمیں ضرورت ہے میری دینی بہنوں، بہت مال لگ گیا چپلوں کے خریدنے میں، بہت مال لگ گیا کپڑوں کے خریدنے میں، بہت مال لگ گیا زیوروں کے بدلنے میں، بہت مال لگ گیا ادھر ادھر پکنک میں۔ اب کچھ مال اللہ سے قبول کرواؤ مکتب قائم کرنے کے لیے، معیاری بچوں کو قرآن پڑھایا جائے۔ اگر ہم نے اردو نہیں سکھایا، ہماری اولاد کو اردو زبان نہیں سکھایا، ہماری اولاد اسلام کو آسانی سے چھوڑ دے گی، کیونکہ اردو زبان میں سب سے زیادہ میٹیریل ہے۔ عربی زبان بھی ہم نے نہیں سکھایا، فارسی بھی مشکل ہے، اردو بھی نہیں سکھایا، تو پھر ہماری اولاد اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، عقیدوں کے بارے میں جو معلومات حاصل ہونی چاہیے وہ معلومات حاصل نہیں ہوں گے۔ سنو سنو، فلسطین کے چھوٹے سے گاؤں غزہ میں جہاں میزائل برستے ہیں 70 سال سے، وہاں پر بہنیں اندھے بچوں کو حافظ بنا رہی ہیں، وہاں پر بہنیں اپنے لنگڑے، اپنے بہرے گونگے بچوں کو اشارے سے بھی قرآن سکھا رہی ہیں، وہاں پر دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو گود میں لیے ہوئے فجر سے لے کر شام تک میں ایک بیٹھک میں قرآن پڑھ رہی ہیں۔ فلسطین میں، غزہ میں، ہم یہاں پر اتنا سکون سے رہ کے ماں کے جنازے پر بھی قرآن کھولنا نصیب نہیں، باپ کے جنازے پر بھی قرآن کھولنا نصیب نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو، اللہ کا نام ذکر کرنے کی عادت ڈالو۔ اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کا نام لیں گے، اللہ سے محبت ہوگی تو مصلی پر دل لگے گا۔ فون، بیٹا بھی فون میں، ماں بھی فون میں، باپ بھی فون میں، دادا بھی فون میں،
دادی بھی فون میں. فون سے ہم نہیں کھیل رہے ہیں، فون ہم سے کھیل رہا ہے. فون ہماری نسلوں سے، فون ہماری جوانی سے، فون ہماری تنہائی سے، فون ہماری صحت سے، فون ہمارے رشتوں سے کھیل رہا ہے. فون اتنا مسلط ہو گیا، ہماری زندگی پر فجر نصیب نہیں. فون اتنا مسلط کر لیا کہ ہر وقت کی دعا نصیب نہیں. فون اتنا مسلط کر لیا کہ طواف میں بھی دل نرم نہیں ہوتا، قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آتی. میری دینی بہنوں، فون کے بے قابو استعمال سے بچو. جب ہم نہیں بچیں گے، اپنی اولاد کو کیسے بچا پائیں گے؟ ایک ایک کھیل، واٹس ایپ کا ایک ایک ویڈیو ہمارے بچوں کی ذہنیت کو بدلنے کے لیے ہے، ہماری مینٹلٹی کے چینج کرنے کے لیے ہے، برین واش کرنے کے لیے ہے. دنیا کا دشمن ایک ایک کلپ کے ذریعے سے، ایک ایک فلم کے ذریعے سے بے حیائی کے جراثیم گاڑنا چاہتا ہے، قتل و غارت گری کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے، فطری اسلام کے نظام سے ہٹانا چاہتا ہے. اپنی بچوں اور بچیوں کو سمجھاؤ، بیٹا اسلام پر جینا ہے، اسلام پر مرنا ہے، کٹ جانا اسلام پر، مر جانا اسلام پر، ذبح ہو جانا اسلام پر. بچوں کو سمجھانا ہے کسی گوری چمڑی کے لیے اسلام نہ چھوڑنا، کسی آئی فون کے لیے کسی غیر مسلم لڑکے کے پیچھے نہ بھاگنا. اپنے بچوں کا ذہن بناؤ، بچیوں کو سمجھاؤ، نکاح کے بغیر تمہارے جسم کے قریب آنے والا تمہارا عاشق نہیں ہے، تمہیں اپنی ہوس کا شکار بنانے والا ہے. تمہاری بچیوں کو سمجھاؤ کہ کوئی تمہارے عاشقی کا دعویٰ کرنے والا تمہارے باپ سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا، تمہارے شوہر سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا. اب اگر ہم نے اپنے بچے بچیوں کو گھروں میں محبت دیا تو یہ سڑکوں پر محبت تلاش نہیں کریں گے. اگر ہم نے گھروں میں محبت دی تو یہ فیس بک اور واٹس ایپ میں محبت تلاش نہیں کریں گے. اس وجہ سے بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. علماء کو رکھو، آن لائن صحیح آف لائن صحیح، نیت کرو قرآن پڑھنے کی، روزانہ اس طرح سے علم سے جڑنے کی. دوسرے کاموں کے لیے آن لائن ہو سکتے ہیں، دین کے لیے آن لائن کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ کئی علماء آن لائن عالم کورس چلا رہے ہیں، آن لائن حفظ کورس چلا رہے ہیں. دانت نہیں ہے ایک بڑی بی کے، وہ قرآن پڑھنے کے لیے آتی ہے ہمارے مدرسے میں. ایک بڑی بی کے 60 سال ہو گئے، ساس بہو دونوں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. امریکہ میں رہنے والی، ڈانس کرنے والی بہت سی لڑکیاں پیر ذوالفقار صاحب کے مدرسے سے ای معہد سے علم حاصل کر رہی ہیں. جہالت 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 تباہی کا ذریعہ ہے، جہالت تباہی کا ذریعہ ہے. عقیدوں کے جاہل، نماز کے طریقے سے جاہل، حج اور عمرے کے طریقے سے جاہل، میراث اور معاملات کے مسائل سے جاہل، طلاق اور خلا کے مسائل سے جاہل، سود اور بیاج اور انٹرسٹ کے مسائل سے جاہل. جہالت سب سے بڑی بیماری ہے، جہالت سب سے بڑی بیماری ہے. سسرال میں کیسے رہیں، میکے میں کیسے رہیں، سسرے کا دل کیسے جیتیں، شوہر کا دل کیسے جیتیں، کس کی مان کر چلیں، حق اور حد کی تفصیل کیا ہے، رائٹ اور لمٹ کی تفصیل کیا ہے. اس سے جاہل ہونا ہماری بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کی زندگی کو جہنم بنا رہا ہے. عاملوں کے چکر میں پڑ گئے، جادوگروں کی جوتیوں میں بیٹھ گئے، لیکن منزل پڑھنا نہیں جانتے، ہر وقت کی سنت والی دعا پڑھنا نہیں جانتے. جہالت ختم کرو میری بہنوں، جہالت ختم کرو. بلڈنگوں کے بننے سے کوئی خوشی نہیں ہوگی. تاج محل نے تمہارے بڑوں کو نہیں بچایا،
لال قلعے نے تمہاری عزتوں کو نہیں سنبھالا، گولکنڈہ قلعے نے تمہاری نسلوں کو آباد نہیں کیا۔ علم، ایمان، دین، علماء کی صحبت، یہ تمہاری میری نسل کو آباد کرے گا، یہ تمہاری میری نسل کو آباد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ دیں، ایک قرآن کے برابر ثواب مل جائے گا۔ ہمارے عزیز دوست بھائی عبداللہ صاحب کی والدہ کو ثواب پہنچانے کے ارادے سے اور بڑی نیک بہن اور اللہ تبارک و تعالی نے دھو دھلا کر اپنے دربار میں بلا لیا، صبر کرنے والی، شکر کرنے والی بہن، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں اعلیٰ علیین میں اونچے مقامات عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے۔ 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں۔